السلام علیکم ناظرین۔ بھارت میں عوامی دباؤ کے سامنے مودی حکومت کا بڑا یو ٹرن، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی۔ بھارت کی سیاست میں ایک بڑا اور غیر معمولی موڑ سامنے آیا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک بھر میں طلبہ اور نوجوانوں کی جانب سے شدید احتجاج جاری تھا، جس کی قیادت کاکروچ جنتا پارٹی نامی نوجوانوں کی تحریک کر رہی تھی۔ احتجاج کا آغاز قومی سطح کے امتحانات، بالخصوص نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے الزامات کے بعد ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک تعلیم، بے روزگاری اور حکومتی احتساب جیسے وسیع مطالبات تک پھیل گئی۔ ملک کے مختلف شہروں، جن میں نئی دہلی، ممبئی، کولکتہ اور دیگر بڑے مراکز شامل ہیں، ہزاروں طلبہ اور نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی مقامات پر دھرنے دیے گئے، بھوک ہڑتالیں ہوئیں اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ ان مظاہروں نے مودی حکومت پر غیر معمولی دباؤ بھی ڈالا، جس کے بعد بالآخر وزیر تعلیم اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھجوا چکے ہیں۔ اپنے استعفے میں دھرمیندر پردھان نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ صورتحال سے ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھائیں یا طلبہ کا مستقبل مزید متاثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کے مفاد اور قومی اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں تعلیمی اصلاحات کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اس استعفے کو عوامی طاقت کی فتح قرار دیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کو نوجوانوں کی آواز سننے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک وزیر کا استعفیٰ نہیں، بلکہ عوامی دباؤ کے سامنے حکومت کی پسپائی کی علامت ہے۔ احتجاجی تحریک کے رہنماؤں نے بھی اس پیش رفت کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ان کے بنیادی مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے امتحانی نظام میں اصلاحات، متاثرہ خاندانوں کے لیے اقدامات اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے جیسے نکات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد مظاہرین نے پرامن انداز میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ نریندر مودی کے دور حکومت میں ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ عوامی احتجاج کے دباؤ پر ایک سینئر مرکزی وزیر نے استعفیٰ دیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں نوجوان طبقہ اب قومی سیاست پر زیادہ مؤثر انداز میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ صرف ایک فرد کی روانگی ہے، یا پھر یہ بھارتی تعلیمی نظام اور ملکی سیاست میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کر سکے گی؟ کیا یہ احتجاج مستقبل میں مزید بڑے سیاسی چیلنجز کی بنیاد بنے گا؟ فی الحال ایک بات واضح ہے کہ بھارت میں نوجوانوں کی آواز نے حکومت کو ایک بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس استعفے نے نہ صرف بھارتی سیاست بلکہ پورے خطے کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ مودی حکومت آئندہ اس بحران سے کیسے نمٹتی ہے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے وعدوں کو کس حد تک عملی جامہ پہناتی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت میں عوامی دباؤ کے سامنے مودی حکومت کا بڑا یو ٹرن، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی۔ بھارت کی سیاست میں ایک بڑا اور غیر معمولی موڑ سامنے آیا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک بھر میں طلبہ اور نوجوانوں کی جانب سے شدید احتجاج جاری تھا، جس کی قیادت کاکروچ جنتا پارٹی نامی نوجوانوں کی تحریک کر رہی تھی۔ احتجاج کا آغاز قومی سطح کے امتحانات، بالخصوص نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں
اور پیپر لیک کے الزامات کے بعد ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک تعلیم، بے روزگاری اور حکومتی احتساب جیسے وسیع مطالبات تک پھیل گئی۔ ملک کے مختلف شہروں جن میں نئی دہلی، ممبئی، کولکتہ اور دیگر بڑے مراکز شامل ہیں، ہزاروں طلباء اور نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی مقامات پر دھرنے دیے گئے، بھوک ہڑتالیں ہوئیں اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ ان مظاہروں نے مودی حکومت پر غیر معمولی دباؤ بھی ڈالا، جس کے بعد بالآخر وزیر تعلیم اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھجوا چکے ہیں۔ اپنے استعفے میں دھرمیندر پردھان نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ صورتحال سے ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھائیں یا طلباء کا مستقبل مزید متاثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کے مفاد اور قومی اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں تعلیمی اصلاحات کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اس استعفے کو عوامی طاقت کی فتح قرار دیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کو نوجوانوں کی آواز سننے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک وزیر کا استعفیٰ نہیں بلکہ عوامی دباؤ کے سامنے حکومت کی پسپائی کی علامت ہے۔ احتجاجی تحریک کے رہنماؤں نے بھی اس پیش رفت کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ان کے بنیادی مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے امتحانی نظام میں اصلاحات، متاثرہ خاندانوں کے لیے اقدامات اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے جیسے نکات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد مظاہرین نے پرامن انداز میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ نریندر مودی کے دور حکومت میں ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ عوامی احتجاج کے دباؤ پر ایک سینئر مرکزی وزیر نے استعفیٰ دیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں نوجوان طبقہ اب قومی سیاست پر زیادہ مؤثر انداز میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ صرف ایک فرد کی روانگی ہے یا پھر یہ بھارتی تعلیمی نظام اور ملکی سیاست میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت نوجوانوں کے اعتماد کو بحال کر سکے گی؟ کیا یہ احتجاج مستقبل میں مزید بڑے سیاسی چیلنجز کی بنیاد بنے گا؟ فی الحال ایک بات واضح ہے کہ بھارت میں نوجوانوں کی آواز نے حکومت کو ایک بڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس استعفے نے نہ صرف بھارتی سیاست بلکہ پورے خطے کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ مودی حکومت آئندہ اس بحران سے کیسے نمٹتی ہے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے وعدوں کو کس حد تک عملی جامہ پہناتی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔